نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں حقیقی بھلا ہے، جس میں دو بھلے حقیقی ہیں اور باقی سب بھلے دنیا آخرت کے جمیع بھلے ان دو بھلوں کی حقیقت کی عطا میں ہیں۔ یہ دو بھلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات کا مشاہدہ اپنی صفت علم سے کرتا ہے، اور یہ علم کی تعلیم میں معلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جمیع صفات کی تعلیم میں علم کا اضافہ دیا ہے۔ علم اور علم کے اضافے میں جب کسی کو معلم اللہ کا بندہ ملتا ہے جس میں علم حقیقی کی تعلیم ہوتی ہے، یعنی اللہ کی ذات جو کہ جمیع صفات کا نام ہے، ایک صفت علم ہے۔ علم کے احاطے میں اللہ پروردگار اپنی صفت کے احاطے میں اپنی صفات جو کہ اللہ کی ذات ہے اس کا احاطہ فرماتا ہے۔ اس احاطے کی عطا میں اللہ پروردگار اپنا بندہ معلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنین پر احسان فرماتا ہے، جس میں حقیقی بھلا جب بندے کو پھر عطا ہوتا ہے تو یہ حقیقی بھلا اللہ تعالیٰ کا ملنا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملنا ہے۔ باقی جتنے بھی بھلے ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے کہ فرمایا تم میرے دین کا کام کرو، یہ بھلا تم کرو، تمہارا بھلا میں کروں گا۔ جتنے بھلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دو بھلوں میں، ان دو بھلوں کے مل جانے میں اللہ دیتا ہے، وہ سارے کے سارے بھلے بس ایسے ہی ہیں جیسے کوئی اس بات کو جان جاتا ہے کہ پہلے سب سے اللہ پاک نے میاں اور بیوی کو پیدا فرمایا ہے، اس کے بعد اللہ پروردگار نے ہمیں بھلا آپس میں کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں پہلا بھلا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلا بھلا اللہ پروردگار میاں اور بیوی میں رکھتا ہے، دوسرا بھلا بچنے بچانے کا اللہ پروردگار اپنے بندے کی تعلیم میں رکھتا ہے، تیسرا بھلا اللہ پاک کا بندہ اور اللہ پروردگار خود ہے۔ یہ بھلے دینے والا جب کسی کو بھلا دیتا ہے تو مل جاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ حقیقی دو بھلے ہیں۔
اور کسی کو یہ حقیقی دو بھلے نہیں ملتے تو باقی کوئی بھلا وہ نہیں پا سکتا، کہ ایک دم ہے، ایک سانس ہے، یعنی وہی جاتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ ان دو بھلوں کے اندر اللہ پروردگار پہلا جب ایک بھلا دیتا ہے تو وہ سانس کا پھونکنا ہے، جو آدم علیہ السلام میں اللہ نے پھونکا ہے۔ جب وہ ایک سانس پھونک دیا جاتا ہے، اللہ پروردگار اسے اس سانس کی وجہ سے عارضی زندگی دیتا ہے۔ پھر اس میں سے دوسرا سانس جو کہ ایک سانس ہے، وہ جو اندر جاتا ہے جس سے زندگی ملتی ہے، وہ جب باہر نکالتا ہے تو وہ دوسرا سانس نہیں ہوتا، سانس ایک ہوتا ہے، وہ ایک سانس ہی لیتا ہے تو عارضی زندگی ہو جاتی ہے۔ اور جب دوسرا سانس وہ ایک سانس لینے پر لیتا ہے تو موت ہو جاتی ہے۔ دو سانس ہیں، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے۔ پہلا سانس جب دیا جاتا ہے تو عارضی زندگی ہوتی ہے، جب دوسرا سانس نکالتا ہے تو یہ ہے وہ بات کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کا سانس قبض کر لیتا ہے، دوبارہ واپس نہیں جاتا، عارضی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے عارضی زندگی کا سامان۔ اب جب آدم علیہ السلام کو اللہ پروردگار نے پہلا سانس پھونکا تو آدم علیہ السلام ہو گئے۔ آدم علیہ السلام میں سے اللہ پروردگار نے اماں حوا کو پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے جب اماں حوا پیدا ہو گئیں تو یہ جوڑا اللہ نے بنا دیا ہے۔ یہ پہلا جوڑا میاں اور بیوی کا ہے۔ یہ پہلی سانس جو ہے یہ عارضی ہے، اور دوسری سانس جب بنتی ہے وہ قبض کر لی جاتی ہے تو یہ موت ہے۔ دو بھلے ہیں، جب کوئی ان دو بھلوں کو لے لیتا ہے اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ یہ دو بھلے جو ہیں یہ دو بھلے میاں اور بیوی ہیں۔ جس نے اپنا بھلا نہیں کیا وہ دوسرے کا بھلا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ فتبعونی کے اندر یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ آؤ آؤ تمہیں یہ بتایا جائے کہ جب کوئی دوسرے کا بھلا کرتا ہے تو یہ اس کا بھلا ہوتا ہے، ورنہ کوئی ماں نہیں ہو سکتی جب تک میاں اس کا بھلا نہ کریں، اور کوئی باپ نہیں ہو سکتا جب تک بیوی اس کا بھلا نہ کریں۔ کچھ بھلے ہیں اور کچھ حقیقی بھلے ہیں۔ یہ جو حقیقی بھلے سے حقیقی بھلا ملتا ہے یہ حقیقت ہے۔ اگر اللہ نبی رسول کسی کو بھلا نہیں دیتا تو باقی اس کے پاس جتنے بھی بھلے کسی کو ملے ہیں وہ بھلے عارضی ختم ہو جانے والے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو حقیقی بھلا دیتا ہے تو یہ حقیقی بھلا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے نے دیا ہے۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ جب اللہ اور اللہ کا بندہ بھلے دیتا ہے تو یہ حقیقی بھلے ہیں، یہ عارضی بھلے نہیں، یہ ختم ہو جانے والے بھلے نہیں ہیں۔ کہ اماں حوا کو پیدا اگر کیا تو اللہ پاک نے پیدا کیا، اب اس کو جتنے بھلے ملتے ہیں جو کہ اللہ پروردگار کی طرف سے حکم میں دیے جاتے ہیں، یہ سارے بھلے عارضی نہیں ہیں، یہ حقیقت ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جتنے بھلے اللہ نبی رسول نے دیے ہیں یہ عارضی نہیں ہیں، کہ دینے والا جو ہے وہ حقیقت رحمت محبت میں جب عطا کرتا ہے تو جب آپ کو یہ سارے بھلے جو ملے ہیں یہ حقیقی بھلے ہیں۔ اب ایک ہو گئی حقیقت رحمت محبت میں بھلا، وہ اللہ نبی اللہ کا بندہ ہے، جب وہ ہمیں بھلے دیتے ہیں تو یہ حقیقی بھلے ہی ہوتے ہیں، کہ دینے والا جو ہے وہ اللہ نبی ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ فرمایا فتبعونی، ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی کوئی بھلا لینا نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم میں لینا، وہ بھلا اللہ دیتا ہے، اور جو کہ اللہ کے بندے سے بھلا نہیں لیتا اسے کس نے یہ بھلا دیا ہے؟ دوسرا تو کوئی بھلا دینے کے قابل ہی نہیں ہے۔
یہ ہے وہ جو اپنے بھلے کرنے میں لگا ہوا ہے، جدھر سے بھلا دیکھتا ہے ادھر سے لے لیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے یہ خلاف ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے یہ خلاف ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ کیوں؟ یہ اپنے بھلے لینے میں لگا ہوا ہے، یہ اپنے بھلے کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اگر یہ کسی کا بھلا کرتا تو یہ اللہ کے حکم میں بھلا کرتا۔ بیوی بھلا کرتی اپنے شوہر کا، شوہر بھلا کرتا اپنی بیوی کا، جو کہ اللہ کے حکم میں بھلا ہوتا۔ جب کوئی اللہ کے حکم میں بھلا کرتا ہے تو اس نے جب دوسرے کا بھلا کیا ہوتا ہے تو اللہ پروردگار کہتا ہے کہ یہ ہے تیری عارضی زندگی، یہ ہے تیری عارضی زندگی میں کسی کا بھلا کرنا، میرے حکم کے مطابق بھلا کرنا۔ اب جب کوئی کسی کا بھلا کرتا ہے تو حقیقی بھلا کرنے والا اللہ، اور اللہ کا بندہ اس کا بھلا کر دیتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے بھلے کرنے میں لگا ہوا ہے، اسے کیا پتہ اپنا بھلا کرنے سے بھلا نہیں ہوتا، بھلا دوسرے کا کرنے سے اپنا بھلا ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنا بھلا کیا چھوڑا؟ سب کا ہی بھلا کرنا چھوڑ دیا۔ بیوی نے اپنا بھلا کیا چھوڑا؟ بیوی ہونے کے ناطے اپنے شوہر کو ہی چھوڑ دیا۔ جو اپنے شوہر کو چھوڑ دے بیوی، وہ بیوی کب بیوی ہے؟ اور جو شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ دے وہ شوہر کب ہے؟ یہ تو بھلے ہیں جو حقیقی بھلے اللہ پروردگار نے ہمیں دے کر ہمارے بھلے کر دیے ہیں۔ اب جب اللہ پروردگار ہمارے بھلے کرتا ہے تو ہمارا ایمان ہوتا ہے اللہ کے بندوں پر، ہمارا ایمان ہوتا ہے اللہ پر۔ جب ہم اللہ پروردگار کے حکم میں ہوتے ہیں تو یہ ہمارا ایمان جو ہے، یہ ہے وہ بات کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے بچانا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکے جب تک وہ بیوی شوہر کا عمل نہیں جانتی، اور شوہر اپنی بیوی کا عمل نہیں جانتا، ماں اپنی اولاد کا عمل نہیں جانتی، باپ اپنی اولاد کا عمل نہیں جانتا، اور اولاد اپنے ماں باپ کا عمل نہیں جانتے۔ وہ تو زندگی عارضی میں ایک سانس لے رہے ہیں۔ اور چلو یہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ ایک سانس کو دوسرا سانس بنا لیتے۔ انہوں نے تو ایک سانس کو ہی لے کے فارغ ہو گئے ہیں کہ بس اپنا ہی بھلا، اپنا ہی بھلا۔ اگر تو دوسرا سانس بھی اپنا بنا لیتا تو چلو اتنا ہی بہت تھا کہ اپنا بھلا بھی کرتا، دوسروں کا بھلا بھی کر دیتا۔ کبھی آج تک ایسے ہوا ہے؟ جو اپنے بھلے کرتا رہے وہ دوسرے کو کھانے دے گا، دوسرے کو پینے دے گا؟ کیوں؟ بھوک میں اپنا بھلا کرنا ہوتا ہے، پیاس میں اپنا بھلا کرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنا بھلا کرے گا، دوسرے بھوکے کو کدھر وہ کھلائے گا؟ دوسرے پیاسے کو وہ کدھر کھلائے گا، کدھر پلائے گا؟ ایک ہی ہے جو اپنا بھلا کر سکتا ہے، دو تو بھلا اپنا کرنے کے قابل ہی نہیں بنائے گئے۔ کیوں؟ دو کے پاس سانس تو ایک ہے، وہ دوسرے کو سانس کیسے دے سکتے؟ اگر اپنا ایک سانس دوسرے کو دے دیں گے، خود کیسے سانس لیں گے؟ اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا تو اس لیے نہیں جانتا کہ وہ کہتا ہے اگر میں اپنا سانس تجھے دوں گا، اپنی آنکھ تجھے دوں گا، اپنا کان تجھے دوں گا تو میں کس سے دیکھوں گا، میں کس سے سنوں گا، میں کس سے بولوں گا؟ میری عارضی زندگی تو ختم ہو جائے گی۔ اسے یہ نہیں پتہ کہ اپنے بھلے میں جو دوسرے کا بھلا کرتا ہے، کہ ماں باپ دیکھتا ہے میری اولاد زندہ رہے گی تو میرا بھلا ہے، اس لیے وہ اولاد کو کھلاتا ہے، اولاد کو پلاتا ہے۔ یہ تو اپنا بھلا اس نے کیا ہے، اپنے بھلے سے ہی تو منع آیا ہے کہ تو اللہ کے حکم میں دوسروں کا بھلا کر، تیرا بھلا میں کروں گا۔ یہ تو اس نے اپنے بھلے میں اپنا بھلا کیا ہے۔ اولاد کا بھلا وہ کب کرتا ہے؟ بیوی کا بھلا وہ کب کرتا ہے؟ ماں باپ کا بھلا وہ کب کرتا ہے؟ اگر بیوی کا بھلا کرتا، ماں باپ کا بھلا کرتا تو انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچاتا اور اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاتا۔ دیکھتے نہیں کہ بیوی ہانڈی پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، چلو ٹھیک ہے وہ گھر کو سنبھالتی ہے، یہ باہر کو سنبھالتا ہے، چلو دونوں ایک دوسرے کا بھلا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اگر بھلا ہوتا، یہ تو اپنے بھلے میں بھلا ہم کر رہے ہیں،
کہ بھئی بیوی ہے تو میرا بھلا ہے، چلو میں اس کا بھلا بھی کر دیتا ہوں۔ مزہ تو تب تھا کہ تو اللہ کے حکم میں بھلا کرتا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاتا اور اپنی بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاتا، کی آگ سے بچ جاتا۔ تو اب تو نے حقیقی بھلے کو لیا ہے جو کہ اللہ پاک اور اللہ کا بندہ کرتا ہے، تجھے تو آج تک اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ تو دیکھتا ہے کہ جب بیوی وقت پہ ہانڈی نہیں پکاتی، کھانا تیار نہیں کرتی، اس سے تو بڑا ناراض ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ تیری دنیا کی ناراضگیوں میں ہم نے دیکھا ہے خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے۔ پہلے جو یہ رشتے میں اتنے قریب ہوتے ہیں، ایک شیر و شکر ہو چکے ہوتے ہیں، جب طلاق ہوتی ہے تو جو بیٹی ہوتی ہے اس کا باپ ماں، اس کا خاندان جس نے طلاق دی ہے اس کو نہیں دیکھنا چاہتے، اور جس نے طلاق عورت نے لی ہوتی ہے پھر یہ بچے والے جو خاندان والے ہیں یہ ان کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایسا بغض عداوت کا شور گرم ہو جاتا ہے کہ یہاں تک کہ خاندانوں کے خاندان قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اپنے بھلے میں بندہ دوسروں کے بھلے کرتا ہے، یہ کوئی بھلا نہیں ہوتا۔ بھلا تو یہ ہے کہ اپنے بھلوں میں بندہ بھلا نہ کرے، اللہ پروردگار کے حکم میں اپنا بھلا بھی کرے اور مخلوق کا بھلا بھی کرے، اللہ کے نبی کی تعلیم میں اپنا بھلا بھی کرے، اپنی بیوی کا بھلا بھی کرے، اپنی اولاد کا بھلا بھی کرے، اپنے ماں باپ کا بھلا بھی کرے، سارے جہان کا بھلا کر کے گھر میں آ جائے، اپنا بھلا ہی نہ کیا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا بھلا کرے تو قسم خدا کی یہ اتنا بڑا بھلا ہے۔ یہ ہے عارضی زندگی سے ابدی زندگی۔ جو جس سے محبت کرے گا نا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، جو اپنے بھلے سے محبت کرے گا وہ اپنے بھلے کے ساتھ ہوگا، دنیا سے چمٹا ہوا ہوگا۔ یردون الی اشد العذاب، اسے گھسیٹ کر جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا، اپنی دنیا اپنا بھلا نہیں چھوڑنا چاہے گا۔ کوئی اپنا بھلا چھوڑ دے؟ رونا نہیں شروع کر دیتا جب بھلا لیتے لیتے نقصان ہو جاتا ہے؟ یہ تو اس کا نقصان ہو گیا ہے جو کوئی اسے کہے کہ تجھے نفع ہو جائے گا، اپنا بھلا نہ چھوڑ۔ مجھے بتائیے، نقصان ہونے پر وہ روتا ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، اور بھلا اس کو کوئی چھڑا سکتا ہے؟ نہیں بندہ سمجھتا ان باتوں کو، کر سارا کچھ وہی رہا ہوتا ہے جو اللہ نبی رسول کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن کیا پتہ اس نے کیا تھا، اسے نیکی بنا لیا ہوتا ہے۔ نیکی تعلیم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا نہیں فتابعوا نے کہ نبی رسول کی اتباع کرنا، نیکی کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے کہ اللہ بھی نیک ہے۔ اللہ جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری تعلیم کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ اسے کرتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی نہیں اس بات کو جانتا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا بھلا چاہتا ہے نا، اسے دوسرے کا بھلا کرنے کی اپنے حکم میں توفیق دیتا ہے۔ اب دیکھیے، سنیے اس بات کو، جب مجھے بھوک اور پیاس لگتی ہے نا تو میں اپنا بھلا کرتا ہوں۔ میرا بھلا پتہ کیا ہے؟ کہ میں کھاتا اور پیتا ہوں، یہ میں نے اپنا بھلا کیا ہے۔ جب میں دوسرے کا بھلا کرتا ہوں تو میں پتہ پھر کیا کرتا ہوں؟ میں جو کھاتا پیتا ہوں نا، پانی اور روٹی، وہ میں اللہ پروردگار کے حکم میں جب کماتا ہوں تو دوسروں کا بھلا کر کے کماتا ہوں، اپنی ڈیوٹی، اپنا فرض انجام دیتا ہوں۔ اب میں نے کیا کیا؟ بھلا دوسرے کا کیا ہے، اور بھلا پھر کھانے پینے کا میں نے اپنا کیا ہے۔ جب دوسرے کا بھلا میں فرائض کی ادائیگی میں اللہ پروردگار کے حکم کی تعلیم میں بجا لاتا ہوں، اب میں نے جو کھایا پیا ہے یہ میں نے کیا ہے، بھوک پیاس میں پیدا اللہ پروردگار نے، کھانا اور پانی اللہ نے کیا ہے، اللہ کا جو کام تھا وہ اللہ نے کر دیا۔ اب میرا کام جو تھا وہ کھانا اور پینا تھا، کیونکہ اللہ نہ کھاتا ہے نہ اللہ پیتا ہے۔ اللہ نے اپنا کام کیا ہے، میں نے اپنا کام کرنا ہے۔ پہلے میں نے جو کام کیا وہ یہ کام کیا کہ اس کے حکم میں نے دوسرے کا بھلا کیا ہے۔ جب میں اللہ کے حکم میں دوسرے کا بھلا کرتا ہوں تو اللہ پروردگار پھر میرا بھلا کرتا ہے۔ یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور جو اس بات کو نہیں جانتا وہ کیا کرتا؟ اپنا بھلا کرتا ہے۔ اپنا بھلا کرنے والا
عمل میں اپنا بھلا کرتا ہے، عمل میں کبھی بھی کسی کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ یہ عمل ہی تو ہے جو ہم سانس اندر لے جاتے ہیں، یہ عمل ہی تو ہے جو سانس باہر نکال دیتے ہیں، یہ فرشتہ اسرائیل علیہ السلام ہی تو ہے جو حکم میں جو سانس باہر آتا ہے اسے قبض کر لیتا ہے، اور جو حکم اللہ پروردگار میں سانس اندر جاتا ہے اسے قبض نہیں کرتا۔ کوئی ہے جو اس بات کو جانتا ہے؟ اگر کوئی جانتا ہے تو اللہ کا حکم مانتا ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم ایسے کرنا، اللہ کے حکم میں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، آپ استاد کے حکم میں پڑھنے جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ نے تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں کی ہے اس کا استاد کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ باطن ہے آپ کا، اس کا شاگرد کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے دھیان سے یہ بات سنی ہے کہ نہیں سنی، یعنی میں نے تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں کی۔ پھر دونوں کو جب اللہ پتہ لگاتا ہے، استاد کو بھی اور شاگرد کو بھی، تو اس سے امتحان لکھوایا جاتا ہے، پرچہ لکھوایا جاتا ہے کہ آج پتہ ہو جائے کہ یہ پڑھنے آتا تھا یا علم حاصل کرنے آتا تھا۔ جب وہ اپنا پیپر دیکھتا ہے تو نمبر جو ہوتے ہیں اس سے شاگرد کو بھی پتہ ہو جاتا ہے اور استاد کو بھی پتہ ہوتا ہے، دونوں کو ہی پتہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ جب اللہ پروردگار نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا، تو اس نے اپنا عمل بتایا تھا۔ یہ عمل بتانے اور کرنے والا اپنا بھلا کرتا ہے، دوسرے کا بھلا کرنے کے قابل ہی نہیں بنایا گیا۔ جو دوسرے کا بھلا کرنے کے قابل ہے وہ اللہ کا حکم مانتا ہے، اور کوئی نہیں بھلا کرنے کے قابل ہے۔ اگر وہ گھر میں روٹی کما کر لاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے کما کر لاتا ہے، اگر اولاد کو سنبھالتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے سنبھالتا ہے۔ سچی بات ہے یہ، اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کوئی ہے جو اس کو روکنے کے قابل ہو کہ میں اندھیرا نہ ہونے دوں اور میں روشنی نہ ہونے دوں؟ میرے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں ہے۔ یہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ پروردگار کے ہاتھ میں ہے کہ جب سورج نکالتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے، اور جب سورج غروب کرتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جب میں سانس لیتا ہوں تو روشنی پھیل جاتی ہے، اور جب میں سانس نکالتا ہوں تو اندھیرا پھیل جاتا ہے، اور اگر سانس قبض کر لیا ہے دوبارہ اندر نہ جائے تو موت آ جاتی ہے۔ سورج غروب ہو گیا ہے، آخری وقت بھی تو یہی ہوگا نا کہ ہم پر سورج غروب ہو جائے گا یا پوری دنیا پر سورج غروب ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ پہلی قیامت صغریٰ ہے، دوسری قیامت کبریٰ ہے۔ یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ روشنی اور اندھیرے سے ہمیں پتہ چلا ہے۔ فتابعونی کے اندر پتہ کیا بتایا گیا ہے کہ حکم پر عمل کرنے والا جو ہے عمل نہیں کرتا، حکم کی تعلیم پر عمل کرنے والا عمل نہیں کرتا، تعلیم میں علم پر عمل کرنے والا عمل نہیں کرتا۔ عمل چھوڑ دینا، فتابعونی ایک ہی کام کرنا۔ وہ ایک کام کیا ہے؟ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہو، حکم کی تعلیم ہو، تعلیم میں علم الہی ہو۔ جو استاد جانتا ہو وہی شاگرد جانتا ہو کہ استاد نے پہلے جانا ہے اس کا پیپر چیک کرنے پر کہ یہ پاس ہے، اور شاگرد نے بعد میں جانا ہے کہ میں پاس ہوں۔ استاد بھی وہی جانتا ہو، شاگرد بھی وہی جانتا ہو، اللہ بھی وہی جانتا ہو کہ میں ایک ہوں، اللہ کا بندہ بھی وہی جانتا ہو کہ اللہ ایک ہے۔ علم ایک ہے اور ایک علم میں اضافہ ہے۔ علم ایک جو ہے، سانس ایک جو ہے، وہ عارضی زندگی ہے، وہ ایک علم ہے، وہ عارضی زندگی ہے جس میں عمل کیا جاتا ہے، وہ ایک ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر وہ ایک ہے، وہ میں تو نہیں ہوں، میں تو ایک نہیں ہوں، میں تو جوڑا ہوں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، وہ ایک ہے۔ عمل میں کرنے والا ہوں، میں مخلوق ہوں، وہ ایک ہے، اس کا حکم ایک ہے، اس کے حکم کی تعلیم ایک ہے،
اس کا علم ایک ہے۔ یہ عارضی زندگی ہو گئی۔ عارضی زندگی میں عمل اگر کسی کا رہ گیا ہے، عمل کو چھوڑنے کے قابل نہیں ہوا، بیوی اگر اس کی ہے تو اپنے بھلے کے لیے ہے، شوہر اگر کسی کا ہے تو اپنے بھلے کے لیے ہے، اولاد اگر اس کی ہے تو اپنے بھلے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے للہ رب العالمین۔ عارضی زندگی ابدی زندگی ہو جائے۔ یہ ایک اللہ ہے، ہمیں ایک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایک نہیں ہونا چاہتے تو سن لو کیا ہونا چاہیے، عمل نہیں ہونا چاہیے۔ عمل کس میں ہونا چاہیے؟ اس کے حکم میں ہونا چاہیے، جنتی ہو جائے گا۔ تعلیم میں ہونا چاہیے، نبی رسول کا ساتھ ہو جائے گا۔ تعلیم میں علم کے اندر ہونا چاہیے، اللہ کا ساتھ ہو جائے گا۔ اب یہ ابدی زندگی ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جو ابدی زندگی لینے کے قابل ہے، بس یہ وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی، یہ حقیقی بھلا دینے والے دو مل جائیں۔ پھر جب وہ جو بھلا دیں گے وہ حقیقی بھلا ہوگا، اسے آپ مجازی بھلا، ایرا گیرا بھلا کہنے کے اس لیے قابل نہیں کہ وہ ابدی زندگی دینے آئی ہیں۔ وہ ابدی زندگی کے بھلے حقیقی بھلے ہوتے ہیں۔ اسے اس وقت تک نہیں پتہ چلتا جب تک یہ اپنے عمل کو خیر بات نہیں کہہ دیتا۔ یہ عمل جتنے بھی ہیں، یہ جوڑا کرنے والا اسے فعل کہا جاتا ہے، اس سے اولاد ہو جاتی ہے۔ اللہ پروردگار عمل نہیں کرتا، اللہ فعل کرتا ہے، اس میں جوڑا نہیں ہوتا، اللہ اکیلا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکیلا حکم دیتا ہے وہی ہو جاتا ہے، اور اس حکم کی تعلیم اللہ کا بندہ دیتا ہے، جو اللہ نے چاہا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والا تو معاملہ کوئی کرتا نہیں، اللہ نبی رسول کا تو ساتھ کوئی لیتا نہیں، بیوی کو جنتی بنانے میں لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ خود جنتی جو بن گیا ہے۔ یہ اگر کسی میں بات نہیں جاتی، اپنے عمل کو نہیں چھوڑتا، اس نے جو اپنے عمل کو نیک بنایا ہوا ہے، تو سب سے پہلی مثال شیطان ہے کہ کیا اس نے کہا تھا کہ انا خیر منہ، میرا عمل کتنا نیک ہے، میں اتنا بڑا بزرگ و برتر ہوں۔ لعنتی، تجھ پر لعنت اس لیے ہے کہ عمل سے تو کوئی جنتی نہیں ہو سکتا، عمل سے تو اللہ کے حکم کا انکار ہو جاتا ہے کہ عمل میں کرتا ہوں، اللہ حکم دیتا ہے۔ اگر میں نے عمل کیا ہے تو اللہ تو حکم دیتا ہے، یہ تو میں ہو گیا، یہ میں نہیں مٹتی کسی کی۔ اسے بتاؤ نا کہ اس میں تیرا نقصان ہو گیا ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، اور اگر کہو اس میں تیرا بھلا ہے، یہ بتائیے وہ اپنے بھلے کو چھوڑے گا؟ ہم نے اپنے عمل کو نیکی بنایا، عمل نیکی نہیں ہے، نیکی ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو اللہ حکم دیتا ہے، جو حکم کی تعلیم اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ تعلیم میں جب علم ہوتا ہے تو اب یہ عارضی زندگی اس کی ابدی زندگی ہو گئی ہے، اور جب ابدی زندگی والے کو اللہ علم میں اضافہ دیتا ہے، سننا اس بات کو، جب اللہ پروردگار علم والے کو علم میں اضافہ دیتا ہے تو یہ اللہ نبی رسول کا ساتھ ہے، یہ ان کی محبت ہے، یہ حقیقت میں پھر مشاہدہ ہے، یہ رحمت میں ملاقات ہے، یہ محبت میں مائیت ساتھ ہے، یہ علم کے اضافے میں ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے ہی سمجھیے، جب کسی کو علم ہو گیا، یعنی نکاح ہو گیا ہے، بیوی شوہر کی ہو گئی ہے، شوہر بیوی کا ہو گیا ہے، یہ علم ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ ابدی زندگی نہیں ہے، یہ حکمی علم ہے۔ اور جب میاں اور بیوی کو پہلا بیٹا ہوتا ہے، بچی ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہو گیا، دوسرا ہوتا ہے علم میں اضافہ ہو گیا، تیسرا ہوتا ہے علم میں اضافہ ہو گیا، چوتھا ہو گیا علم میں اضافہ ہو گیا، پھر جب موت کا وقت آ جاتا ہے علم میں اضافہ ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ علم میں اضافے جب کسی کے ہوتے چلے جاتے ہیں، اس رشتے سے، اس تعلق سے، جب پھر اسے تعلق بلا ملتا ہے تو اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے، اللہ کے بندے کا مشاہدہ ہوتا ہے، ان کی ملاقات ہوتی ہے، ان سے پھر محبت ہوتی ہے کہ انہوں نے محبت میں داخل کر کے بتا دیا ہوتا ہے کہ تو اللہ کے بندوں میں داخل ہو گیا، اس لیے تو اللہ کا بندہ ہے، تو میرا محبوب ہے اور میں تیرا محب ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، سارا کرنے سے ہوتا ہے نا۔ اللہ پروردگار نے جو کہا وہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو حکم دیتا وہ ہو جاتا ہے، ہو گیا، روٹی بھی ہو گئی، پانی بھی ہو گیا۔ اب پیاس مجھے لگتی، اللہ کو لگتی نہیں، مجھے دو طرح کی پیاس لگتی ہے، ایک مجھے اندھیرے کی پیاس لگتی ہے کہ اندر میرا اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرے کی پیاس لگتی ہے، ایک مجھے روشنی کی پیاس لگتی ہے،
کبھی پوچھا ہے کسی سے جا کے کہ اللہ کے بندے یہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ تمہیں اندھیرے سے نکالتا اور نور میں داخل کرتا ہے، وہ تمہیں یہ بتاتے ہیں یہ کیا ہے، کیا روشنی کا اندھیرا ہے اور کیا اندھیرے کا اندھیرا ہے، یہ تیری عارضی زندگی ہے، یہ تیری موت ہے؟ کبھی پوچھا ہے جا کر؟ نہیں پوچھا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہم کیوں مانیں؟ اللہ نے تو حکم دیا اطلبوا العلم من المہد الی اللہ، کہ پنگوڑے سے لے کر علم حاصل کرو۔ علم نہیں ہم نے حاصل کیا، علم میں اضافہ تو اس نے دینا ہے کہ ربنا زدنا علما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اضافہ تو اس نے دینا ہے، میں نے علم ہی نہیں حاصل کیا۔ پیاس لگی میں نے پانی نہیں پیا، بھوک لگی میں نے کھانا ہی نہیں کھایا۔ کیوں؟ میں ناراض ہو گیا ہوں امی سے، میں ناراض ہو گیا ہوں ابے سے، میں ناراض ہو گیا اپنے آپ سے، میں نے مرنا حرام موت، خودکشی کرنی ہے، ناراض ہو گیا۔ لو جی کرو بات، یہ باتیں ہیں بیچ میں۔ جو جانتا نہیں وہ کرتا ہے، اور جو جانتا ہے وہ کرتا ہی نہیں ہے۔ جو نہیں جانتا وہ کرتا ہے یہ ساری باتیں، ظلم اپنی جان پر کرتا ہے، جانتا نہیں ظلم کرتا ہے، اور جو جانتا ہے وہ کرتا ہی کچھ نہیں، سارا کچھ اللہ پاک اس کا کرتا ہے کہ میرے حکم کے اندر کیا کرنا، تم مخلوق کا بھلا کرنا، تمہارا بھلا میں کر دوں۔ دنیا کے کام یہی فرمایا نا کہ تم دین کے کام میں لگے رہنا، دنیا کا کام تمہارا میں کر دوں گا۔ اور جب میں اور آپ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو یہ حقیقی بھلا جو ہے یہی تو ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہیں یہ اکیلا کا ہے کہ ان کو تو جنت میں لے جانا اور خود جہنم میں چلے جانا؟ یہ کیسے ہو جائے گا؟ دھوکہ نہیں اپنے آپ کو دینا۔ پھر علم کے اضافے میں یہ بات ہوتی ہے کہ پھر اللہ پروردگار اسے اپنا محبوب بناتا ہے۔ یہ اندھیرا ایک اندھیرا ہے، یہ روشنی ایک روشنی اندھیرے کی ہے، ظلمات کی ہے، ظلم کی ہے۔ اس کی مثال آپ کو بتائیے، سانس اندر جاتا ہے تو روشنی ہے، سانس باہر نکلتا ہے تو عارضی زندگی میں یہ اندھیرا ہے۔ سورج نکلتا ہے تو روشنی ہے، غروب ہو جاتا ہے تو اندھیرا ہے۔ ایسے بھائی دو باتیں ہیں جس کا جاننا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب بندہ عمل کرتا ہے تو یہ اندھیرا ہوتا ہے، یہ اندھیرا ہوتا ہے، پھر اپنے اندھیرے کو کھا کے پی کے روشنی میں بدل دیتا ہے، اور اگر کھا کے پی کے روشنی میں بدل دیا پھر بھی اندھیرا رہا، روشنی کے بعد بھی اندھیرا رہا، تو یہ روشنی کا اندھیرا ہے۔ سمجھے یہ بات کہ پہلے جب اندھیرا ہے تو بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، یعنی اس نے اپنا عمل کیا ہے، فتابعونی نہیں کیا، اپنے عمل میں اس نے کیا کیا؟ کھا لیا پی لیا، اندھیرا اس کا روشنی میں بدل گیا۔ روشنی آ گئی نا، لیکن روشنی کے بعد اگر پھر اندھیرا ہے تو یہ تو روشنی کا اندھیرا ہوا نا۔ وہ سن لو کیا، ہرس حوث، لالچ بغض، اپنے عمل کو نیک جاننا، غرور تکبر، اپنے عمل کو نیک جاننا۔ اب دیکھیے پہلے اندھیرا تھا، چلو کھا لیا پی لیا، روشنی ہو گئی روشنی۔ اب روشنی میں اگر پھر اندھیرا ہو جائے، اب مجھے بتائیے جو اپنے عمل کو نیک جانتا ہے وہ کب توبہ کرے گا؟ یہ باتیں ہیں، ایک گلا نہیں ہے، گلا ایک گلا ہوندی ہے، گل ہوندی ہے۔ اللہ پروردگار دو ہیں، باتیں سے مراد ساڑیاں گلاں دو آ، میاں اور بیوی ہیں۔ خود بڑا نیک بنتا ہے، کتے اگر تو نیک ہوتا تو تیری گھر والی بھی نیک ہوتی، یعنی یہ کہ تو اس کی بھی تعلیم کرتا، ماننا نہ ماننا، سمجھنا نہ سمجھنا، ہدایت دینا ہدایت نہ دینا، یہ میرا آپ کا کام ہی نہیں۔ وہ بھی نیک ہوتی، اسے بھی پتہ ہوتا کہ اللہ کا حکم ماننے میں ہی سارا کچھ ہے، اسے بھی پتہ ہوتا کہ حکم کی تعلیم سنت میں ہی سارا کچھ ہے، اسے بھی پتہ ہوتا کہ عارضی زندگی حکم اور علم کا نام ہے، عمل کا نام نہیں، اسے بھی پتہ ہوتا۔ بھائی پتہ ہونا کوئی کم ہے؟ تیرے لیے اتنا ہی ہے، اسے سنا دے پتہ ہو جائے کہ بھائی چھپ جاؤ، باہر خطرہ ہے، بھائی نکل آؤ، خطرہ ٹل گیا ہے، تیرا اتنا ہی کام تھا نا، اذان دینا، اللہ اکبر اللہ اکبر، آنا نہ آنا
جس نے اذان سنی ہے اس کا کام ہے، آپ کا تو کام یہ ہے نہیں، آپ نے تو اپنا کام کر دیا۔ اگر یہ دین کے مطابق ہوتا تو اس کی آل اولاد نے سنا ہوتا کہ سمینا اور پھر اس کے بعد اطاعنا ہے، نہیں مانا یا مانا، یہ تو اس نے کرنا ہے، آپ نے تو نہیں کرنا۔ آپ کے پاس تو ایک سانس ہے، 2 سانس ہے آپ کے پاس، ایک اس کو میں مستعار دے دیتا ہوں اور ایک میں خود لے لیتا ہوں، ایسے ہے نہیں۔ جب ایک چیز اللہ نے ایسے پیدا ہی نہیں کی، کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، اس سے اللہ حساب کیوں لے گا؟ یہ نہیں سمجھتے ہم، خود ہی جنتی ہونے پر لگے ہوئے ہیں، جنتی ہو گئے، اس لیے ہم دعا کریں اللہ اسے، میری آل اولاد کو علم والا بنا دے۔ پڑھائے گا تیرا بابا اسے یا تیرا دادا نانا پڑھائے گا جو بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، جس نے تجھے نیکی کی راہ پر لگایا ہے؟ ان باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ پچھلی دفعہ بھی آج نے یہی کہا تھا کہ حضرت پیرا عبد القادر جیلانی کہ تو اللہ کے بندے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو لا کر اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھ جاؤ، ان کی چوکھٹ کے ساتھ چمٹ جا، یعنی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کے ساتھ اپنی زندگی گزار، ان کا عمل دخل، ان کا تسلط تیری روح پر ہو، تیرے وجود پر ہو، تیرے عمل پر ہو۔ جب تک تو اپنا عمل کرتا رہے گا عارضی زندگی کے بھلوں میں اپنے آپ کو ضائع برباد کر دے گا، اور جب تو اپنے عمل سے فارغ ہو جائے گا تو تجھے اللہ پروردگار کھلائے گا پلائے گا، اور جب تجھے اللہ کھلائے گا پلائے گا تو یہ ایسی روشنی ہوگی، اس روشنی میں روشنی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ روشنی ہو جانے کے بعد پھر روشنی کا اندھیرا تجھ پر چھا جائے گا، لو جی کرو بات۔ عارضی زندگی ملنے کے بعد جب روح قبض ہو جاتی ہے تو روشنی کے بعد پھر اندھیرا نہیں چھا جاتا؟ کون سی ایسی بات ہے جو آج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا ہم اس بات پر تل گئے ہیں، کمر بستہ ہو گئے ہیں کہ جب تک روح قبض نہیں ہو جاتی تب تک ہم نے اللہ کی بات نہیں ماننی، تب تک ہم نے تعلیم حاصل نہیں کرنی؟ خدا را ایسے نہ کریں، جمعے کے پروگرام میں بھی محبت پیار سے آیا کریں۔ ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہی یہ ہے، اور اگر شرعی عذر ہو جائے تو جب موقع ملے اپنے اہل و عیال کے ساتھ تشریف لے آیا کریں، جب تک ان کے کانوں میں اللہ کے بندے کی آواز نہیں پہنچے گی۔ سچی بات ہے، مردہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے نہیں سنا اس بات کو کہ اللہ کا بندہ کہتا ہے قم بِإِذْنِ اللہ، مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ دوسروں نے نہیں کہا تھا کیوں مر گیا کیوں مر گیا، ہائے میرا بیٹا گیا، ہائے میری بیٹی گئی۔ دوجے نہیں ہوتے تھے روندے سی تے ماتم کردے سی، سارا کچھ دوسروں نے بھی کیا، اس پر جوں تک نہیں رینگی، ٹھس سے مس نہیں ہوا۔ اللہ کے بندے نے کہا قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب تک اس مردہ دل کو جگانے والا اللہ کا بندہ نہ ہو، پھر وہ جاگ رہا ہوتا ہے، اس کا دل زندہ ہوتا ہے، اس وقت تک زندگی حقیقی نہیں باطن میں پیدا ہوتی۔ مردہ زمین کو پانی زندہ کر دیتا ہے، اس طرح مردہ دلوں کو اللہ کا بندہ زندہ کرتا ہے۔ 2 طرح کی وہ زندگیاں دیتا ہے، ایک حکم کی زندگی دیتا ہے کہ بندہ حکم سننے والا ہو جاتا ہے، حکم سمجھنے والا ہو جاتا ہے، اور دوسری زندگی حکم کی تعلیم پر وہ اپنی زندگی ساری گزارتا ہے، جو کہ فتح بیونی ہے۔ فتح بیونی میں وہ حکم کا علم دیتا ہے جسے حکمی علم کہا جاتا ہے، پھر علم میں اضافہ وہ ان کو دیتا ہے جن کو علم دے دیا ہوتا ہے، ان کو پھر اضافہ دیتا ہے۔ جب بیوی اضافہ دیتی ہے شوہر کو کہ مہمان آنے والا ہو گیا ہے، یہ اضافہ ہے، علم میں اضافہ ہے۔ حکمی علم نکاح ہو گیا تھا، اس میں یہ اضافہ علم میں اضافہ ہے، یہ بھلا اللہ نے دیا ہے۔ پھر جب بھلا اللہ سے مانگنا ہے تو اپنے عمل کا بھلا نہ مانگا کرو، اس کی نفی کر دیا کرو کہ اللہ مجھے اولاد دے، یہ نہ مانگو یہ عمل کا بھلا ہے، اللہ سے مانگو اللہ مجھے للمتقین اماما، متقین نیک اولاد دے۔ اور جدھر کمیاں رہ گئی ہیں ادھر اللہ سے رجوع کرو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ بدوں کو نیک بنا دیتا ہے، اور فرشتوں کا سردار جو بڑا نیک بنتا پھرتا اپنے عمل میں، اسے اللہ ملعون کر دیتا ہے۔ آئیے سب مل کر یہ کوشش کریں، تعاون کریں تقوی نیکی میں، وہ یہی تعاون ہے کہ جدھر بیٹھا ہے مومن وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر و بھلائی کر رہا ہے۔ ہم اپنے بھلے، اپنے اللہ، اپنے نبی رسول
اللہ کے بندوں سے لینے والے ہیں۔ ہمارا بھلا کون کر سکتا ہے؟ ہمارا بھلا کرنے والا اللہ نبی ہے۔ ہمیں کسی سے بھلا لینے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ ایک طرف ضرورت ہی نہیں ہے، پھر کیا مانگنا؟ یہ تو حرص حوث ہے نا، مانگتا رہے بھائی، ضرورت تو ہے نہیں، مانگنے کی ضرورت جب نہیں ہے تو تم نے کیوں مانگا؟ یہی تو حرص حوث ہے، یہی تو لالچ ہے۔ کسی کے پاس کیا ہے، کسی کے پاس کیا نہیں ہے، تو نے لینا ہے اس سے، یہی تو حسد غصہ بغض ریا ہے۔ مفتی صاحب کیا بتائے گا کہ کیا برائی ہے کیا حرام ہے؟ تجھے نہیں پتا، کرنے والے کو پہلے پتا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنی اصلاح جس نے کی ہے اس کی اصلاح، یصلی اعمالکم، اللہ پروردگار نے عمل کو تعلیم دی ہے اپنے حکم سے، اس کا کام ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں کامیابی دے۔ اپنے اہل و عیال میں جب بیٹھیں ان کے ساتھ بھلا کیا کریں، اڑوس پڑوس میں جب بیٹھیں تو ان کا بھلا کیا کریں، اپنے فرائض مخلوق میں جب بیٹھ کر ادا کریں تو اپنا بھلا کیا کریں۔ یہ اپنا بھلا اپنے عمل سے نہیں ہوتا، عمل سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہونے کے بعد کہتا مر جائیں گے۔ وہ بھائی مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ پہلے آگ دنیا کی تھی، پریشانی دنیا کی تھی، مرنے کے بعد تو جہنم کی آگ ہے جو اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ پتہ نہیں اتنی زیادہ بیان نہیں بندہ کر سکتا۔ یہ تیری ترقی ہے، یہ تیری سمجھداری ہے؟ یہ تو جوش ہی جوش ہے جو کہ عمل کا جیسے جوش نکل جاتا ہے، عمل بندہ کرتا ہے، اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، ہوش آ جاتی ہے۔ یہ بھی کوئی عمل ہوا؟ جوش کا عمل، ہوش کا عمل ہونا چاہیے۔ ہوش جب میں کوئی عمل کرتا ہے تو پھر بے ہوش تھوڑی ہوتا ہے، ہوش اور زیادہ بڑا ہوش بنتا چلا جاتا ہے۔ آئیے اس بات کو سمجھیں، اپنا بھلا اپنے عمل سے نہیں کرتے، اور اگر اپنے عمل سے جو بھلے ہو گئے ہیں تو اللہ کے حکم کی طرف واپس اللہ اٹھاؤ، اپنے عمل سے بھلا کرنا چھوڑ دو۔ یہ درست نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ حرام کام میں پڑی بیوی اپنے شوہر کو حرام میں دعوت دے رہی ہے، کیوں؟ حرام کا جو پکایا ہوگا، حرام کا جو پکایا ہوگا دعوت دو گے تو حرام ہی کھلاؤ گے نا، دسترخوان پہ کوئی حلال تو نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے نہ کرو، بیوی شوہر کو حرام کی دعوت نہ دے، اور شوہر بیوی کو حرام کی دعوت نہ دے، جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور جب جائز نہ کر سکتا ہو تب اتنا کہ حرام ہے جس سے جان بچتی ہو، وہ کسی طرف تو آ جا یار، سارے کام چھوڑ کے بیٹھ گیا، تیری ویڈیو ہی سارا دین پھیلاتی ہے، تیرا عمل ہی سارا کچھ کرتا ہے۔ یہ عمل بتانے والا مفتی مولوی تھوڑی ہوتا ہے، اللہ کا حکم بتانے والا مفتی مولوی ہوتا ہے۔ وہ دوسرا تجھے حکم بتائے گا، کیا تجھے حکم نہیں آیا کہ پنگوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل کر؟ اللہ کا حکم مان لو، ایک دن ہی حکم مان لو، باقی جو کمیاں ہوگی ساری اللہ معاف کر دے گا، وہ چیز رہ ہی نہیں جائے گی۔ کیسے رہ جائے گی؟ پہلے گندا سانس لیا ہے، اب فریش ہوا کے اندر سانس لیا ہے، وہ سانس جو لے لیا وہ تو لے لیا، اب تو تازہ ہی ہے نا جو اندر کیا ہے، اثرات اس کے تازہ لیتے چلے جاؤ۔ گندے اثرات جو جسم پر پڑ گئے ہیں وہ عارضی ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر اچھے پڑھ سکتے ہیں تو برے پڑھتے ہیں، برے پڑھ سکتے ہیں تو اچھے بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا، یہ عارضی ہے۔ وما توفیق